إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بڑائی کبریائی عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہمارا خالق حقیقی معبود برحق ہے، جس نے صرف 6 دنوں میں اس پوری کائنات کو خوبصورت انداز میں سجایا، بے شمار مخلوقات کو اس میں بسایا، مجھے آپ کو تمام انسانوں کو ان مخلوقات پر اشرف بنایا، فضیلت عطا کی، اشرف المخلوقات بنایا۔ بعد انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، کتاب و سنت کی تعلیمات کو ہم تک کما حق پہنچا دیا۔ معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کے مسنون خطبہ جمعہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورۃ النمل کی ایک آیت پڑھی، جو دراصل سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، آپ کی بادشاہت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی بادشاہت عطا کی تھی، ایسی سلطنت کہ قیامت تک ایسی سلطنت کسی اور کو عطا نہیں کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے حسن انتظام و انصرام کا ذکر کرتے ہوئے اس آیت میں فرمایا کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، سلیمان اپنے لشکروں میں پرندوں کے لشکر پر جب انہوں نے نظر ڈالی تو دیکھا کہ ہدہد وہاں غائب تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، لشکر میں ہوتے ہوئے مجھے ہدہد نظر نہیں آتا ہے یا پھر یہ کہ وہ لشکر سے بالکل غائب۔ پھر اس کے بعد تھوڑا وقت گزرا، دیکھا کہ ہدہد ابھی نہیں ہے، تو کہا کہ جب وہ لوٹے گا میں اسے سخت سزا دوں گا، اور پھر کہا یا پھر اسے میں ذبح کر دوں گا، الا یہ کہ اگر وہ میرے پاس کوئی واضح عذر، کوئی واضح دلیل لے کر کے آ جائے، یعنی اپنے غائب ہونے کی صحیح وجہ میرے سامنے رکھ دے تو ہو سکتا ہے میں اسے معاف کر دوں۔ اس آیت میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے کھل کر آتی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر کوئی عام لشکر نہیں تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، آپ کی سلطنت میں جن و انس اور اس کے علاوہ پرندے اور دیگر مخلوقات آپ کے تابع تھے، آپ کے حکم کی تعمیل ان کا فریضہ تھا۔ ایسے میں خصوصاً پرندے کی جب حاجت سلیمان علیہ السلام کو محسوس ہوئی، کیونکہ ہر صنف اور ہر قسم، ہر لشکر کی اپنی ایک ذمہ داری تھی، اور جب کسی مخصوص کام کے لیے
پرندوں میں جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد غائب ہے تو اس سے متعلق سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا جائزہ لینے کے بعد۔ یہ بات ہمیں اس بات کی طرف لے جاتی ہے، سمجھاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر کا انتظام تھا وہ کافی مسحور تھا، جس میں ہمیں ان کی انتظامی بصیرت سمجھ میں آتی ہے کہ کس قدر باریکی سے وہ ہر چیز پر نظر رکھتے تھے۔ اتنے بڑے لشکر میں جہاں جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، ان میں خصوصاً پرندوں میں سے ایک پرندے کا جب ذکر آیا تو سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ وہ غیر حاضر۔ اب اس کی غیر حاضری کیونکہ اجازت کے بغیر تھی، یا پھر یہ کہ جب اس کی ضرورت تھی تو وہاں موجود نہیں تھا۔ ایسے میں ایک سلطان، ایک بادشاہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ایسے سپاہی کو جو یا تو بغیر اجازت سے فوج سے غائب ہو، یا پھر یہ کہ غائب ہونے کی اطلاع نہ دے کر کے گیا ہو، تو اس کو سزا کیا ہو سکتی ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام کیونکہ شدید غصہ ہو گئے تھے، کہا کہ اسے میں سخت سزا دوں گا، یا پھر کہا اگر بغیر کسی ضرورت، بغیر کسی غیر اہم کام کے لیے وہ غائب ہوا تو پھر میں اسے ذبح کر دوں گا۔ اس کی حاجت نہیں، جو ہمارے نظام پر نہ چلے، ہمارے نظام کو نہ مانے، تو اسے جینے کا حق نہیں۔ یہ ایک سلطان کا اپنا روب تھا، دبدبا تھا، یہ ان کا ایک قانون تھا۔ پھر کہا کہ اگر وہ کوئی اچھی بات لے کر آتا ہے، یعنی غائب ہونے کی صحیح دلیل اس کے پاس موجود ہے، کسی اہم کام کے لیے ہی وہ غائب تھا، تو پھر ہوگا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اسے میں چھوڑ دوں گا۔ اور آپ جانتے ہیں جس حدود کا ذکر ان آیات میں کیا گیا، انگریزی میں اسے ہوگو کہتے ہیں، جو کوے سے تھوڑا ساخت میں، سائز میں بڑا ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، جس کے سر پر تاج نما کلگی ہوتی ہے، رنگ برنگے انداز میں اللہ نے اسے تخلیق کی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی فوج میں اس کی جو ذمہ داری تھی، جہاں کہیں بھی لشکر پہنچنے سے پہلے اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ آسمان میں بلندی پر اڑ جائے اور جا کر کے دور دور جگہ کا معائنہ کرے اور پھر خبر کرے کہ اس جگہ میں پانی موجود ہے۔ یعنی اللہ نے اسے یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ وہ آسمان میں اڑ کر کے زمین میں کس خطے میں، کس حصے میں پانی موجود ہے اس کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ یہ اس پرندے کی خوبی تھی۔ تو جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے اور اس کی غیر موجودگی کا انہیں احساس ہوا، یقین ہوا، تب آپ نے یہ بات کی۔ اس کے علاوہ ہدہد کی خصوصیات اور ذمہ داریوں میں مفسرین نے، ماہرین نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا مخبر تھا، جسے آج کے اعتبار سے اگر ہم کہیں انٹیلیجنس آفیسر تھا، کہ دور دور کی خبریں لا کر کے یہ سلیمان علیہ السلام کو دیا کرتا تھا۔ لہذا تھوڑا وقت گزرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، سلیمان علیہ السلام کے غصے ہونے کے بعد، اس کو تلاشنے کے بعد تھوڑا وقت گزرا تھا کہ ہدہد پہنچ گیا محفل میں، مجلس میں، اور آ کر کے اس نے کہا فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ ہدہد نے آ کر کے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں جس کی خبر آپ کو بھی نہیں، آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے، میں ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ یعنی گویا اس نے یہ بات بتائی کہ اہم کام کے لیے میں غیر حاضر ہوں، اور پھر اس نے کہا کہ میں سبا مقام سے، اس ملک سے ایک اہم خبر، سچی خبر، یقینی خبر لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس آیت میں اگر غور کریں تو اس کا اسلوب آپ دیکھیے، ایک پرندے کو بھی یہ ادراک، یہ شعور تھا کہ میں جن سے بات کر رہا ہوں وہ ایک بادشاہ ضرور، بلکہ اس سے بڑھ کر کے وہ اللہ کے نبی ضرور، لیکن عالم الغیب نہیں ہو سکتے، عالم الغیب نہیں ہو سکتے۔ کتنا بہترین عقیدہ! اب غور کر کے دیکھ، اللہ نے کائنات میں اپنی جو یہ مخلوقات کو بکھیر دی ہیں، یہ سب اللہ کے تابع ہیں، اور اللہ نے جن پر خاص انعام کیا ہو اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں،
اللہ نے ایسے لوگوں کے ماتحت بھی کچھ لوگوں کو ان کا فرما بردار اور مطیع فرما بردار بنایا. تو لہذا اس چھوٹے سے پرندے کو یہ شعور تھا، اس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے اللہ رب العزت کی ذات کے سلسلے میں کہ میں دور کی مسافت سے خبر لے کر کے آیا ہوں یا پاس کی نزدیک کی خبر ہی کیوں نہ ہو. یہ سلیمان وقت کے بادشاہ ضرور اور اللہ کا انعام ان پر یہ ہے کہ اللہ کے منتخب رسول بھی، لیکن پھر بھی ان کو علم غیب نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. آج اگر ہم غور کریں ہمارے معاشرے میں جو اپنے آپ میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، دعوے دار ضرور ہیں، لیکن عقیدے کی گہرائی میں چلے جائیں تو آپ کو یہ اندازہ لگے گا کہ ایسے ہی مسلمان جو کلمہ ضرور پڑھتے ہیں، دعویٰ اپنے اسلام اور ایمان کا توحید کا کرتے ہیں، لیکن انبیاء کے سلسلے میں ان کا عقیدہ یا پھر پیروں اور باباؤں کے سلسلے میں ان کا عقیدہ اور ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ غیب کی باتیں ان کے پاس بھی موجود ہیں. آسمانوں کی بلندیوں کی ہو یا زمین میں چھپی ہوئی کوئی بات ہو، یہ ہمارے بابا یا ہمارے فلاں اس بات کو پہنچا سکتے ہیں. نعوذ باللہ. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی ایک بڑا طبقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے، جس کا انکار قرآن کریم میں مختلف اوقات مختلف مناسبتوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا. خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی زندگی میں اس بات کا ازالہ کیا، کہا کہ عقیدہ غلط ہے. ایک مسلمان کو اس کے ایمان کے دائرے سے نکالنے کے لیے عقیدہ بڑا خطرناک، لہذا ایک پرندے کو بھی احساس ہوا. پھر اس نے کہا کہ میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. سبا یہ یمن کی کیپٹل سٹی آج کے اعتبار سے جو صنعاء ہے، جہاں سے بڑے بڑے محدثین کا ذکر ملتا ہے، امام شوکانی وغیرہ وہیں کے ہیں، تو وہاں اس کیپٹل جگہ سے سبا جسے معارب یمن بھی کہا جاتا ہے، کیپٹل سٹی صنعاء سے یہ 3 دنوں کے فاصلے پر واقع ایک سرزمین تھی جہاں ایک بڑی حکومت چل رہی تھی. اس نے کہا کہ میں وہاں سے خبر لے کر کے آیا ہوں. پھر اس کے بعد اس نے اپنی خبریں پہنچائی. سب سے پہلی بات، دراصل یہ پورا واقعہ ہدہد کا ہو، سلیمان کا ہو، یا پھر اسی طریقے سے ملکہ سبا کا ذکر ہو، تقریباً اللہ رب العزت نے سورہ نمل کی آیت نمبر 20 سے لے کر کے 43 تک 43 تک اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو تفصیل سے بیان کر دیا. تو اس نے جو خبر دی، پہلی بات جو آیت نمبر 43 میں اللہ نے بیان کیا کہ اس نے آ کر کے تعجب سے اس بات کا اظہار کیا، یہ خبر دی کہ میں اس جگہ پر جب پہنچا میں نے دیکھا کہ وہاں کی بادشاہ یا سلطنت کو سنبھالنے والی ایک خاتون، ایک عورت ان کی حکومت کر رہی، ان کے حاکم ایک عورت. اللہ تعالیٰ نے جس اسلوب سے بیان کیا کہ اس چھوٹے سے پرندے میں یہ شعور ہے کہ یہ حکومت جیسی بڑی ذمہ داری کو ایک عورت سنبھال رہی ہے، اس پر اس نے تعجب کا اظہار کیا. اور اگر دیکھا بھی جائے تو فطری اعتبار سے بھی شرعی اعتبار سے بھی یہ دونوں چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک عورت ایک اتنا بڑا نظام سنبھالے، حکومت کے عہدے پر فائز ہو جائے، یہ شریعت میں بھی قبول نہیں کیا گیا ہے اور عقلی طور پر بھی یہ چیز اتنی مضبوط اور مستحکم نظر نہیں آتی ہے. تو اس تعجب کے ساتھ اس نے اس بات کی خبر دی کہ میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے اور اس قوم کی بادشاہ اور حاکمہ جو ہے خاتون ہے. پھر اس نے اس کی پوری حکومت اور سلطنت کو ایک جملے میں بتا دیا، کہا کہ اس کے پاس تمام تر وسائل، بادشاہت کے جتنے سورسز ہونے چاہیے ہر اعتبار سے اس کے پاس، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. پھر کہا کہ اس کا ایک بڑا تخت بھی، اور ایسا تخت جس کے بارے میں مورخین نے بتایا کہ اس کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، کافی بڑا اس کا تخت تھا. اور یہ بھی بات بتائی گئی کہ اس میں موتی، ہیرے، جواہرات جڑے ہوئے تھے. اتنا عظیم اور بہترین تخت کتنی گہرائی سے اس چھوٹے سے پرندے نے اس کا معائنہ کیا اور ہر چیز کی خبر اس نے آ کر کے سلیمان علیہ السلام کو دیا. پھر اس کے بعد اگلی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس پرندے کو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اس کی ذات میں اس کی عبادت میں شریک کر کر پوجنا ایک پرندے کو بھی ناگوار گزرا. اس نے اس کو برداشت نہیں کیا اور آ کر کے اس نے خبر دی کہ میں نے دیکھا کہ وہ قوم، وہ خود ملکہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی پرستش کرتی، سورج کی پوجا کر رہی. ایک بات اس نے بتائی. پھر کہا کہ ان کو شیطان نے شرک کو خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیا ہے. شیطان نے ان کے لیے
شرک کو خوبصورت بنا کر کے پیش کیا، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم صحیح عبادت کر رہے ہیں اور یہی عبادت کا حق، اس لیے انہوں نے سورج کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کو سجدے کرتے ہیں، اسے دعائیں، منتیں، حاجتیں پوری کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرنے میں مصروف۔ اور پھر کہا کہ شیطان نے انہیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا۔ غور کیجیے، استدلال دیکھیں اس پرندے کا، کس قدر باریک استدلال۔ گویا اس نے کہنا چاہا کہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو اس طریقے سے منظم مرتب کیا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوے دار اور گواہ ہے، شاہد ہے اللہ کی توحید، لیکن اس کے باوجود ہمارا جو ازلی دشمن شیطان یہ راستے سے لوگوں کو بھٹکا دیتا ہے، اللہ کی توحید سے شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس نے کیا بات بتائی؟ کہا کہ شیطان نے ان کے شرکوں کو خوبصورت بنا کر کے، مزین کر کے ان کو اسی میں مصروف اور مشغول کر دیا، لہذا قوم جاہل ہیں اور عقیدہ توحید سے بالکل ناواقف ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر کا ذکر اس طریقے سے کیا کہ اس نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ دیکھیے اللہ اکبر، کیا احساس ہے اس پرندے میں، آپ ایک ایک پہلو پر غور کیجیے۔ پرندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جب یہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو نکالتا ہے، یعنی اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ اس نے کیا۔ سورج جس کو اپنا معبود بنا کر کے پوجتے ہیں، غور اگر کر لیا جائے اس کی خبر میں، کیا اس کے یہاں یہ طاقت ہے سورج میں کہ وہ آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں یا زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر سکے؟ پھر آگے اس نے کہا کہ تمہارے ظاہری اور باطنی اعمال کو اللہ بخوبی جانتا ہے، تم جو کچھ کرتے ہو ظاہری طور پر یا چھپے طور پر، یہ سب کا علم اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ رب العزت کے علم کا اس نے واسطہ دے کر کے کہا کہ سورج کو یہ اپنا معبود سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات اس سے کہیں زیادہ برتر اور فضیلت والی ہے کہ جس کے پاس یہ علم ہے کہ آسمانوں میں کیا چیزیں چھپی ہیں، زمینوں میں کیا چیزیں چھپی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کے طور پر اللہ آسمان سے بارشیں نازل کرتے ہیں، زمین کی اگر بات کی جائے تو یہاں سے غلہ و اناج اگا کر کے انسانوں کی ضروریات اور ان کی غذا کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ انسان کی معیشت کو برابر بہتر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس زمین سے معدنیات کا اخراج کرتا ہے، اور جو مائنس ہم کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں جواہرات کی شکل میں، زیورات کی شکل میں، جو آج لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ دراصل زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہیں، اس کی طرف اس نے اشارہ کیا، بتایا کہ یہ اللہ، ان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور اس کے بعد اس نے ایک اور بات کہی آیت نمبر 26 میں، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ یہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہو سکتا۔ اللہ، ایک پرندے نے قرار کیا، اس کی خبر اور دعوت پر آپ غور کیجیے۔ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت ہی ہے جو معبود برحق، مسجود برحق، اسی کے لیے عبادت کی جانی چاہیے، الا هو رب العرش العظیم، اور پھر اللہ رب العزت ہی ہے جو عظیم عرش والا، عظیم عرش والا۔ اور یہاں آپ غور کیجیے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی فراست پر آپ اندازہ لگائیے، جب اس نے آ کر کے ملک سبا کے عرش کی خبر دی، کہا کہ یہ عرش دنیا کے اعتبار سے بڑا ہو سکتا ہے لیکن حقیقی معنوں میں سب کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کا عرش سب سے عظیم ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ کائنات میں اللہ کی قدرتوں کا ذکر اس نے کیا، اور پھر بتایا کہ مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق، آپ احادیث اگر پڑھیں گے یا آیات میں جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت کے عرش کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کا عرش مخلوقات میں تمام چیزوں سے بڑھ کر کے بڑا۔ یہ اللہ رب العزت کے عرش کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو گویا اس نے یہ بات بتائی کہ چاہے وقت کی بادشاہی کیوں نہ ہو، حکومت سنبھالنے والی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی عظمت کا اقرار کرے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھے، اور یہ بات اس نے بتائی۔ پھر آپ جانتے ہیں اس پورے واقعے کو ہمارے موضوع سے اگر ہم جوڑ کر کے کہیں تو پچھلے جو خطبات میں تقریباً قرآن کریم کے کچھ ایسے مخلوقات، ایسے چرند پرند جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہے، تو قرآن نے ان واقعات کا جو ذکر کیا، یہ واقعات ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ محض کوئی کہانیاں نہیں ہے کہ آپ کو دل بہلانے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو پیش کر دیا۔ جیسے آپ بور ہوتے ہیں، پہلے کے دور میں یہ انداز تھا لوگوں کا، بور ہو رہے ہیں، اپنے ٹائم کو گزارنا چاہتے ہیں، ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے کوئی ناول اٹھا لیتے تھے، کوئی کہانی پڑھ لیتے تھے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم اللہ رب العزت کی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو آپ کی دلجوئی کرے، بلکہ یہ آپ کو ہدایت پر لے جانے کے لیے اللہ رب العزت نے نازل کیا۔
آپ کی زندگی کے جینے کے سلیقے کو اللہ رب العزت نے اس کتاب کے ذریعے سے واضح کیا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو جو واقعات جن جن مخلوقات کا بھی اللہ نے اس پوری کائنات میں ذکر کیا ہے، یہ دراصل ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے بصیرت کی نشانیاں ہیں، اور اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت ہے. اور میرے بھائیوں، یہ واقعہ اس پرندے کے عقل و شعور کی دلیل ہے، اور ہمیں یہ بتاتا ہے یہ واقعہ کہ اس کائنات میں موجود ہر ذی روح کا عقیدہ یہی ہے کہ حقیقی معبود، حقیقی مسجود، حقیقی خالق اللہ رب العزت. عربی زبان میں ایک شاعر نے یہی بات کہی، وَلَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ کائنات میں جتنی چیزیں بکھیر دی گئی ہیں، ان تمام چیزوں میں یہ گواہی موجود ہے کہ اللہ رب العزت ہی معبود برحق، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد قرآن میں جتنے بھی مخلوقات کا اللہ نے ذکر کیا ہے، چاہے وہ چونٹی ہو، شہد کی مکھی ہو، یا گائے ہو، مکڑی ہو، یا اب آپ سن رہے ہیں کہ ہدہد کا واقعہ ہو، یہ تمام چیزیں ہمیں یہ بات بتاتی ہیں کہ ان مخلوقات نے اپنی ساخت کے اعتبار سے کمزور ضرور ہیں، لیکن انہوں نے بڑا کام انجام دیا، انہوں نے بڑا کردار، بڑا رول ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہنچانے. اس کائنات میں اللہ رب العزت نے ان کی ان خدمات کو، ان کے اس رول کو، ان کے اس کردار کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا قیامت تک. یہی بات ہمیں آمادہ کرتی ہے، ابھارتی ہے اس بات پر کہ ان واقعات کو ہم گہرائی سے پڑھیں، محض کہانی سمجھ کر کے نہ پڑھیں، محض دل بہلانے کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ ان سے ہمیں سبق سیکھنا ہے، ہدایت کا راستہ تلاش کرنا ہے، اور حقیقی توحید کو سمجھ کر کے ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے. معزز حاضرین، یہ چھوٹا سا پرندہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ نے یہ ادراک رکھا ہے کہ اس کو بھی شرک سے نفرت ہے، اس کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کیا جائے. اس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کی توحید کی عظمت کیا ہے، شرک کی قباحت اور مذمت کیا ہے. اسی طریقے پر اس نے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر کے اس تمام واقعہ سنایا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس نے اس قوم کے سلسلے میں جب خبر دی کہ وہ جہالت کا شکار ہیں، اور دوسری بات یہ بھی بتائی وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان انہیں ان کے اس شرک کو اور سورج کی پرستش کو بہتر طریقے سے بتا کر کے پیش کرتا ہے. آج اگر غور کر لیا جائے، ہمارے نزدیک بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہوں، یا پھر آپ یہ قبے، مزارات یا آستانے، جہاں کہیں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سجدے کیے جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا جاتا ہے، وہاں بھی شرک کی دعوت دینے والے لوگ، انسان نما جو شیطان بیٹھے ہیں، وہ لوگ بھی شرک کے لیے دلیلیں پیش کرتے ہیں، وہ لوگ بھی شرک کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، انہیں شرک کا طریقہ بتاتے ہیں، اللہ کے علاوہ قبروں کا سجدہ کرنے کا انداز سکھاتے ہیں، اللہ کے علاوہ نظر و نیاز چڑھانے، غیر اللہ کی پوجا اور عبادت کرنے کے طور طریقے لوگ سکھاتے ہیں. تو اس پرندے نے یہی بات بتائی کہ شیطان نے ان کے شرک کو خوبصورت اور خوشنما بنا کر کے پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہدایت سے دور ہیں. اگر علم حاصل کر لیتے، صحیح معنوں میں اللہ کی کائنات پر غور کر لیتے، اللہ رب العزت کی توحید انہیں سمجھ میں آتی. معزز حاضرین، ہدہد کو اللہ رب العزت نے توحید کا داعی بنایا. ہدہد کو اللہ نے قرآن کریم میں توحید کا داعی بنایا، جس کی دعوت پر میرے بھائیوں نہ صرف ایک شخص بلکہ پوری قوم، پوری سلطنت توحید پرست ہو گئی. شرک سے توبہ کی انہوں نے، اسلام میں داخل ہوئے، اور ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنے پر مجبور ہو گئے. یہ چھوٹے سے پرندے کی دعوت تھی، یہ چھوٹے سے پرندے کی دعوت تھی، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے بڑا اور چھوٹے کا کوئی فرق نہیں، بڑا ہونا ضروری نہیں، مخلص ہونا ضروری. آپ کے دل میں اطاعت ہونی چاہیے. ایک پرندے کو یہ ناگوار گزرا، اس نے برداشت نہ کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے. یہ پرندہ ہماری غیرت ایمانی کو ابھارنے کے لیے کافی. یہ پرندہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اے انسانوں، تم تو مجھ سے اشرف ہو، تم سے مجھ سے برتر ہو، تم تو مجھ سے افضل ہو. جب مجھے یہ چیز ناپسند ہے تو تم اپنی زمین میں رہنے والے، تم جیسے دیگر انسانوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتے دیکھ کر کے کیسے خاموش رہتے؟ کیا کبھی تمہارے دل میں تڑپ نہیں پیدا ہوتی ہے؟ کہ کبھی تم یہ چیزیں دیکھ کر کے، یہ اعمال، یہ حرکتیں دیکھ کر کے، یہ شرکیات، بدعات و خرافات دیکھ کر کے تمہارے دل میں کبھی غیرت ایمانی پیدا نہیں ہوتی ہے، تاکہ تم آگے بڑھ کر کے اس قوم کو ہدایت کا راستہ دے سکو، آگے بڑھ کر کے توحید کی دعوت دے سکو، آگے بڑھ کر کے اللہ کا تعارف کر سکو. اور المیہ یہ ہے کہ ہم دعوے دار ضرور، مسلمان ہونے پر ہمیں فخر ہے، اسلام کے ہمارے دین ہونے پر ہمیں فخر ضرور ہے، لیکن
سب سے بڑی جو پریشانی ہماری رکاوٹ جو ہے وہ دنیا میں مشغول ہو کر کے ہم نے اپنے اصلی مقصد کو بھول چکے ہم اپنے اصلی مقصد کو. اللہ کا تعارف صحیح طور پر ہمارے نزدیک نہیں ہے اور نہ ہی نبی کا تعارف ہے, نہ ہی دین کی بنیادی باتیں ہمارے نزدیک اہم ہیں. اس وجہ سے ہمارے عقیدے میں کبھی کبھار لوگ کمپرومائز کرنے بیٹھ جاتے ہیں, عقیدے میں مداہنت کی شکل اختیار کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہاں ان کا مقصد بھی یہی ہے, یہ بھی وہی کہنا چاہتے ہیں. یہ کہاں سے آیا؟ اللہ رب العزت نے جب کہا قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے اللہ کے نبی اللہ اکیلا ہے, تو اکیلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ اس بات کو کیوں نہیں پہنچاتے؟ کیوں نہیں ہم واضح کر پاتے ہیں؟ کیوں ہر کسی کو باباؤں اور پیروں کے سامنے جھمٹے دیکھ کر کے ہم خاموش ہو جاتے ہیں؟ ہماری ضرورت اس بات کی ہے اور حالات بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ سرزمین میں امن شانتی سکون اگر ہم چاہتے ہیں, عالمی طور پر بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی ہیں, پورے عالم میں امن اور پیس کیسے ہو, شانتی کیسے قائم ہو. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے سبق دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پوری 23 سالہ زندگی سے سبق دیا کہ روئے زمین میں امن و امان توحید کو اپنانے میں, اللہ رب العزت کو اکیلا مان کے صرف اسی کے لیے سجدہ کرنا, اسی سے مانگنا, اسی کی عبادت کرنا, یہ دراصل امن کی طریقے ہیں, امن کو حاصل کرنے کے اسباب ہیں. معزز حاضرین, اس کے علاوہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس واقعے سے کہ سلیمان علیہ السلام وقت کے بادشاہ ضرور تھے, وہیں اللہ رب العزت کے نبی تھے. اس نبی کی دعوت ایک اللہ رب العزت کی طرف بلانا تھا, اور اس نبی کی دعوت میں یہ چھوٹا سا پرندہ ان کا معاون بنا, ان کا مددگار بنا. ان کی دعوت میں, ان کے دور میں اس نے دیکھا کہ لوگ شرک کر رہے ہیں, تو اس نے ضروری سمجھا کہ آ کر کے اس علم والے اللہ کے نبی کو خبر دی جائے تاکہ ان کو بھی, وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی ہدایت کے راستے پر لایا جائے. اب ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی امتی ہیں, ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں, تابعدار ہیں, موتیوں پر مبردار ہیں. تو پھر میری اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے معاون بنے, مددگار بنے, ویسے ہی جیسے صحابہ کرام نے اپنی جانیں اور مال قربان کر کے انہوں نے مدد کی, اللہ کی حمایت کی, اللہ کے نبی علیہ السلام کی دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی کو انہوں نے گوارا کیا. ایسے میں میرے اور آپ کے لیے بھی پیغام اس پرندے سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کے معاون ہم بنے. اللہ کے نبی کی دعوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہالت والے دور میں جہاں شرک کرنا وہ اپنی عزت سمجھتے تھے, اللہ کے نبی نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کر لو, کہو کہ اللہ اکیلا ہے, اسی کی عبادت کرو, تم کامیاب ہو جاؤ. تو لہٰذا یہ بات ہمیں اس پرندے سے بھی ملتی ہے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں, شرک ہمیشہ سے شیطان کی فریب کاری اور انسان کی جہالت سے جنم لیتا ہے. کہیں بھی آپ غور کریں, ایک گھر کی بات کریں, ایک فرد کی بات کریں, ایک معاشرے کی بات کریں یا ایک ملک کی, ایک قوم کی بات کریں, کہیں بھی آپ بات کیجئے, دو اسباب یہی, پہلی یہ کہ انسانوں کی جہالت اور دوسری یہ کہ شیطان کی مکاری. اگر انسان جاہل ہے, اس کے صحیح دین کو نہیں جانتا, اللہ کی عظمت اس کے دل میں نہیں, اللہ کا صحیح تعارف اس کے پاس نہیں ہے, شیطان اس دل پر حملہ کر جاتا ہے, شیطان اس کے عقیدے پر حملہ کر جاتا ہے. شیطان کو ایسے لوگوں کو بہکانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے اور جہالت کی تاریکی میں, جہالت کی گڑھوں میں ڈال کر کے اس قوم کو برباد و تباہ کرنے پر وہ آمادہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہی پیغام ہمیں ملتا ہے کہ آج بھی کئی ایسی سمائیں موجود ہیں, کئی ایسی قومیں موجود ہیں, کئی ایسے لوگ ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں جو شرک کی راہ, جو توحید کی راہ سے بھٹک کر کے شرک کی راہوں پر چل رہے ہیں. اللہ کے علاوہ وہ معبودان باطلہ کو پوجتے ہیں, وہ قبروں اور قبروں مزارات, اپنے پیروں اور باباؤں کے سجدے کرنے کو اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں, اپنے لیے خیر و برکت سمجھتے ہیں, اپنی زندگی کی حاجات کو پورا کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں, آج دنیا نے ایک ترقی ضرور کی ہے, لیکن عقیدے میں کمزوری موجود. ایسی قوم کی اصلاح کی ضرورت ہے. ایسے قوم کی اصلاح کے لیے ہمارے قوم میں موجود ذی شعور, ذی علم جو افراد ہیں, اپنے آپ کو جو ویل ایجوکیٹڈ کہتے ہیں, جو ڈگری ہولڈرز ہیں, ایسے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے اللہ کے نبی سے نسبت کے سبب, اللہ کے دین سے نسبت کے سبب, اللہ رب العزت کا بندہ ہونے کی خاطر میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صرف دنیا میں اپنے آپ کو مصروف نہ کریں, بلکہ اپنی زندگی کے مقصد کو جیسے ہم نے سمجھا ہے ویسے اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو سمجھانے کی ہمیں ضرورت ہے.
ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نقصان کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو بیماری آتی ہے، اللہ چاہے تو بیماری شفا میں بدلتی ہے، اللہ چاہے تو مال میں خیر و برکت آتی ہے، اللہ اگر چاہے تو انسان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہی دراصل توحید ہے، اسی بات کو ہمیں سامنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے جو ہدہد نے آ کر کے سلیمان علیہ السلام کو خبر کی کہ وہ لوگ سجدے کرتے ہیں سورج کے، عبادت کر رہے ہیں سورج کی، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ فصلت میں فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ اللہ نے فرمایا کہ تم یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ سورج، یہ چاند جو تمہیں نظر آتے ہیں، ظاہراً ان کی قدرتیں تمہارے سامنے ہیں، یہ ظاہر ہیں، باہر ہیں، اور ان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ضرور ہیں، لیکن اتنا سمجھو کہ یہ اللہ کی پیدا کی گئی مخلوق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، لہذا تم نہ سجدہ کرو سورج کو، نہ ہی سجدہ کرو چاند کو، اس کو سجدہ کرو جو ان کا حقیقی خالق، جو ان کو پیدا کرنے والا، جو ان کا نظام چلانے والا، جس کے حکم کے بغیر یہ نہ طلوع ہو سکتے ہیں نہ غروب ہو سکتے ہیں۔ لہذا ایسے رب کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ علم و بصیرت کی روشنی میں دعوت دینے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ علم و بصیرت، کیونکہ جو ہدہد نے آ کر کے پیغام دیا تھا، ایسا نہیں کہ اس نے تکے لگائے تھے یا اندازے پر آ کر کے خبر دی، نہیں، جس انداز میں، جس اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پورے واقعے کو بیان کیا، جس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ اس قوم کو جس کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں، اس فرد کو جس کو آپ بتانا چاہتے ہیں، راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، توحید کی دعوت دینا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو مکمل علم ہونا چاہیے، اس کی جہالت کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، اس کو کتنا معلوم ہے، کتنا نہیں معلوم ہے۔ اگر وہ شک کے دائرے میں ہے، اس کے شک کو یقین میں بدل دیں۔ اگر وہ اعتقاد کے درجے تک پہنچ کر کے عقیدے کو مان کر کے عبادت کر رہا ہے، تو پھر اس کے عقیدے کی اصلاح کرنے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ یہی پیغام اللہ کے نبی کی دعوت سے، اللہ کے نبی کے صحابہ کی دعوت سے ہمیں ملتا ہے، اور کیونکہ توحید ہی انسانوں کی نجات کا ذریعہ ہے، توحید ہی انسانوں کی نجات کا ذریعہ ہے۔ یہی بات ملکہ سبا نے بھی سمجھ لیا تھا، ملکہ سبا نے بھی سمجھ لیا تھا۔ اس کے بعد وہ تمام تفصیلات ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دعوتی خط لکھا اس کے نام پر، اور لکھا کہ تم اللہ کو ایک رب مان کر کے میری طرف آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے تحفے بھیجے اور دیکھا کہ یہ دنیاوی بادشاہ ہے صرف، یا پھر اللہ رب العزت کی حقیقی توحید کو پہنچانے والا داعی ہے۔ جب اس کو اندازہ ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس حکومت موجود ہے، یہ عام بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں ہے، تو اسے بات سمجھ میں آئی یہ دنیا دار بادشاہ نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت اللہ کی توحید کو سمجھانے والا داعی ہے۔ اس نے اس دعوت کے خلوص کو محسوس کیا، اور اس پرندے کی کوشش کو اس نے محسوس کیا، اور پھر نہ خود وہ بلکہ اس کی پوری قوم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس نے توبہ کی اور اللہ رب العزت سے عہد کیا کہ اب میری وفات ہوگی تو توحید پر ہوگی، شرک سے میں نے توبہ کر لی ہے۔ تو بلقیس نے بھی اس بات کو سمجھ لیا کہ حقیقی کامیابی چاہے ایک فرد کی ہو، ایک پوری قوم کی ہو، توحید کو اپنانے میں ہے، شرک سے توبہ کرنے میں ہے، شرکیات، بدعات اور خرافات سے توبہ کرنے میں حقیقی کامیابی ہے۔ لہذا میرے بھائیو، یہی پیغام آج کے اس خطبے سے، اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا مختلف انداز میں، مختلف اپنی مخلوقات کے ذریعے سے ہمیں سمجھنے کے لیے کئی روشن دلیلیں قرآن میں اللہ نے رکھی ہیں، جن کو ہمیں پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد کما حق ہو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر، ایمان پر، عقیدہ توحید پر باقی رکھے، جب خاتمہ ہوں اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہر قسم کے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، فتنہ و فساد سے محفوظ رکھ کر کے ہمارا خاتمہ حسن خاتمہ فرمائے، اور جب خاتمہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمانا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔